والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء قائد الغر المهجرين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سیانے بندے دے کول بیٹھے اکٹھے ہو کے پہ لینا دا حال سیاست نہ ناڑا بگڑی نہیں ملتی کسی یہ خلاف ہو گیا اکٹھے نہ بیٹھے اسی میں پانی کو دوران لائٹ پیچھے کر لو بھائی نا کیمرہ لگا پیچھے سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین حدیث شریف ہے سرکار فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد میں سکھاؤ پہلے نمبر پہ فرمایا میری محبت دوسرے نمبر پہ فرمایا میری آل کی محبت تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن دی تلاوت کرنا اولاد میں سکھا دو گلدستہ ہے اہل بیت اندر مولانا طارق جمیل دیوبندی اس حدیث جو تنقید ہے یہ جو میں بیان کی تھی حضور کیا سکھاؤ تیرا پروگرام ایک اچھا ذری ہے اولادہ مزید اہل بیت سکھان کا محبت اہل بیت کہ اسی اس طرح سلام پیش کرنے آمنا ہستیاں معروف کلام میں مل کے پڑھو کلمے دیوار شانو میرا سلام ہوئے کلمے دیوار شانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو میرا میرے لیے نہ پڑھ عقیدت نہ پڑھ اچھی پڑھ یا آہستہ پڑھ کتنے ذوق دی گلے پڑھ ضرور کلمے دیوار شانو میرا سلام ہوئے کلمے دیوار شانو میرا اسے کا ماشاءاللہ بڑے ذوق پڑھ بھائی نا بڑا سون بہت اچھا اللہ بس کر دے نبی نبو میرا نکال دے مل کے پڑھو کلمے دیوار شانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو پڑھو سارے مل کے جنت دے مالکانو میرا
تانو ہویاں جیڑیاں وی کربل دیرے تیوتے بولا تلاوتانو میرا کلمے دیوان سانو میرا جنت دے مالکانو میرا بھولیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا اونا نمازیانو چرزیانو نہیں بھگیانو نہیں اونا نمازیانو میرا سلام ہوئے اونا نمازیانو اونا میرا سلام ہوئے آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے فاروقی عثمانو میرا سلام ہوئے قلب دیوان شانو میرا اللہ تعالیٰ رشبات بزمے ساڑھا سارے اللہ بیڑا اپنی بارگاہ قبول فرمائے جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے ہو اس بات پروگرام کی صدارت فرما رہے حضرت علامہ مولانا قاری غلام دستگیر نقشبندی صاحب اور استاد الفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز سلطانی صاحب مدرسہ جامعہ حیدر کرام دل محتمم وہ بھی تشریف فرما انہوں نے حکم فرمایا ایک طویل سفر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہیں تو اس پروگرام کے بانی نے سجان والے چودھری سہیل عمر کھوکر صاحب چودھری اظہر محمود صاحب چودھری ذیشان عمر صاحب اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں دے رزق کے برکات میں نزول فرمائے تسی اباب تشریف فرماؤ نیندر قربان کر کے اس پاس پروگرام کی زینت ہو یقیناً برکتہ حاصل کرو گے عظمتہ اور برکات نال اپنی چولیاں ضرور بھرو گے اس کے گزرے دور اندر کہ جدو بندے نے موبائل تو ہی ویل نہیں سیاسی گفتگو تو ہی ویل نہیں اللہ کا فضل ہے ہدایت کا کام بندہ خود نہیں کرتا وہ تو ہی کرتا ہے جدو دیتے مالک راضی ہو جاتا ہے اس مسجد چاہے ہو اللہ رسول راضی ہو یا تو پھر ہی آئے مسجد ورنہ اور دنیا تھوڑی ہے خوش نصیب ہو جڑا وقت گزرے گا اللہ نے گھر بیٹھ کے گزرے گا سبحان اللہ کہو گے ماشاءاللہ کہو گے حضور دی آل کا ذکر سنو گے برکتہ ہی برکتہ اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہر بندہ کامیابی دے پیچھے ہے کوئی سمجھتا ہے کامیابی دولت اکٹھی کر لینے کا نام ہے حالانکہ دولت جنی وہ سوچتا ہے وہ اکٹھی کرتا ہے پھر حوث اور بڑھ جاتا ہے بھی اس کو بھی زیادہ آ گیا کسی نے سمجھا ہے کامیابی زیادہ زمین بنان کا نام ہے رقبہ زیادہ خرید لینے کا نام ہے 10 ایکڑ رقبہ ایک مربع ہو گیا حوث کٹیا نہیں وقت جائے گا اگے دی کوئی سمجھتا ہے کامیابی سیاست کا نام ہے چیئرمینی کا الیکشن لڑیا بعد ایم پی اے کی سوچ بڑھ گئی ایم پی اے کا لڑیا حوث کٹیا نہیں ایم این اے کی سوچ ہو ایم این اے کا لڑیا تو وزارت دے چکرائیں کہ اتے اپنی پارٹی بنان دے چکرائیں کام بنتا ہے کوئی سمجھتا ہے روح اور دبدبے کا نام کامیابی ہے اپنی اپنی سوچ ہے اپنا اپنا زاویہ ہے کسی نے کامیابی دولت لبی کسی نے کامیابی تخت و تاج دے اندر لبی کسی نے کامیابی روپیہ پیسہ جمع کرن دے اندر لبی یہ ساری گلاں غلط نے حق اور سچ اللہ کا قرآن ہے فرمایا قد
اسم ربہ فصلی، کا تحقیق او لوگ کامیاب نے جنہاں تزکیہ نفس کیتا تے زبانہ تے اللہ کا ذکر جاری ہویا تے سار مالک کے اگے جھک گئے، او کامیاب نے۔ ظاہری دولت زیادہ یزید دے کول سی، تخت دمشق یزید دے کول ہے، فوج زیادہ یزید دے کول سی، 22,000 سپاہی تک ابن کثیر لکھیا نے میدان کربلا بھیجے ہیں۔ زیادہ فوج یزید کل، زیادہ دولت یزید کل، تخت یزید کل، اقتدار یزید کل، روح یزید کا زیادہ، کامیاب یزید نہیں ہوئے۔ پتر زیادہ یزید دے 15 پتر ابن کثیر لکھیا ہے، 5 دین البدایہ علامہ ابن کثیر لکھیا ہے۔ کامیاب تخت والا یزید نہیں ہویا، دولت ہے، بڑے بڑے محلات نے، کون کامیاب ہوئے؟ جنہیں بچے قربان کروا کے ساتھ سجدے دے وچ کٹایا ہے۔ حسین ابن علی کامیاب ہوئے۔ قرآن دی اس آیت دی امام عملی تفسیر بن گیا۔ آج کئی بندے 2 کتاباں پڑھ لیں، انہوں نے علم دا بالیہ خالیہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ امام اقتدار لے گیا ہے میدان کربلا۔ اقتدار کی ضرورت سی بے امام جی دے پر مسلح رسول ہوئے، جنہیں لواب رسول چوسیا ہوئے، 7 سال آگوش رسول چریا ہوئے، شیر بطول پیتا ہوئے، جنہیں رگن چھیدر کرلاو لخون ہوئے، انہیں اقتدار دی ضرورت ہے۔ اپنی مرضی کون کر دی ہے؟ آیت پڑھی مرضی کی تفسیر کر لئی، حدیث پڑھی مرضی اپنی مرضی نہ کر، یہ تھے مرضی یا اللہ دی چلے گی یا اللہ دے رسول دی چلے گی، یہ تھے مرضی اللہ رسول دی چلے گی۔ اور جدید دور ہے، سوشل میڈیا دے اوپر یلغار ہے، پٹے کھول گئے بڑے بڑے بندیاں دے صحاف کوئی بھونکتا ہے، کوئی اہل بیت دے اعتراض کرتا ہے، کوئی ازواج دے۔ یہ بات یاد رکھنا، اہل سنت کا سادہ جہا اصول ہے، اسی حضور دی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، ادب زندگی گزارنے ہیں، چونکہ چنانچہ نہیں، اسی اسلاف نو دیکھنے ہیں، اللہ دے رسول دی گلاں دیکھنے ہیں۔ اپنی طویلہ لے کے انج ہو جاتا تے انج ہونا چاہیے سی، باپ مل جاتا تے انج ہونا چاہیے۔ خلافت مولا علی دا گزر کے واقعات دور لنگ گئے، ہونے نہ تو کی کٹنا ہے، ساڑھے ذمہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، آج زکاة اگر لازم ہے وہ ادا کرنا ہے، یہ ارکان اسلام نے ساڑھے ذمہ۔ قرآن پڑھنے نہیں ہوتا اپنا بندیاں تے وہ اینا دے مسئلے چھیڑ دے کہ ایک دوجہ دے گریبان تک پہنچ جانا، فتنہ اور فساد کرتا کرنا رہا، انتشار اور تقریر کرنا رہا، بندہ لانتی کمینہ ہے، جڑا امت نو لڑا دے، امت نو لڑانا، امت نو ایک محاذ کے کٹھیاں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ، تھوڑا جو اچھی آواز مل کیا اللہ، اپنی مرضی دیا تعلیم۔ مولانا ابو نور بشیر صاحب کوٹلی دوارا ہے، بہت بڑے علامہ گزرے، ایک رات قبل میں انہوں نے علاقے شیال کھوڑ دے گیا، بہت کامل آدمی آل سنت، انہوں نے بڑی سوڑی مثال دیتی ہے ایسے بندیاں دے متعلق جڑے بندے اپنی من مرضی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے معاملات ہیں، مرضی دیا گلاں کرتے ہیں بچوں میں۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ باغ وچ بڑھ گیا، درخت دے اتے چڑھ گیا، پھل چوری توڑتا پیا، سیانے بندے زیادہ بیٹھے ہو سمجھدار ہو توجہ رکھنا، باغ وچ بڑھیا ہے، درخت دے اتے چڑھیا ہے، پھل چوری توڑتا پیا، پچھوں مالی آ گیا، مالی آ کے کہنے لگیا تینوں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، تو پرایا مال چوری کرتا ہے، توڑتا پیا ہے، اجازت ہی نہیں لئی کسی نے، کہ اتے کھڑا ہے درخت دے، اتوں بول کے کہنا تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھیا؟ تو مالی سادہ بندہ سی تھلے کھلوتا جواب دے کے انہوں کہتا ہے حیرانگی دی گل ہے، چور بھی ان قرآن کا درس دین گے، میں تو نہیں پڑھیا، ہوں تم دس دے قرآن وچ کی ہے، تم دس، اتوں بولیا درخت دے اتوں، کہنا قرآن پڑھ، 3 سپاہیاں دا مطالعہ کر، یہ گل پتہ لگتی ہے کہ رب دی کائنات کوئی پتا بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہلدا، تے میں 2 من دا بندہ ایویں چڑھ گیا درخت تے، مالی تھلے جڑا کھڑا سی بڑا سیاڑا سی، ولیاں نوں منن والا سی،
یہ کیا لوگ داتا جی جویری جی بزرگاں مننا لگنے پڑیا کتا اور تھلے کھیتے ہیں لتر لا لیا 5-7 تو دی توڑنے کھڑے کہنے لگا تیری گالنا میں کرنا اتفاق مندا یہ پتہ بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہے بتا دے اللہ کلو دا لتر بھی اللہ دے حکم کرتے ہیں اس واسطے اپنی مرضی دی تعبیر جو بندے کرتے پھر پھنستے ہیں عقیدے کا معاملہ ہوئے یا کوئی بھی مسئلہ ہوئے کہ اپنی مرضی نہیں کہ تھی اللہ رسول کی مرضی چلے گی آج ذکر آل بیعت کر لائے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے خاندان دی عظمت بیان کرنی ہے میں کہنا دی عظمتاں بیان کرا جنہ تان ماندان تھوڑا آواز کھول کر اس کو سونٹ پاڑا ماشاءاللہ اچھا ہے میرا گلا متصر جنہ دی عظمتاں تے شانہ بلانے اللہ رب الجلال نے ان ہستیاں نو مقام عطا کیتا ہے ولادت دے نالی شہادت دیاں خبراں ایمان دیاں مشہور ہو چکیاں دا گلا چمنا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلا چم کے فرمانا ایک گلا دین واسطے کٹیا جائے گا گود اندر بٹھا کے رون لگ جانا رسول خدا مولا علی نے رونے میں گیا چچی فضل نے رونے میں گیا پوچھیا دور کیوں رو رہے ہو فرمایا اس نوازے کو میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے گا نبی پاک نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ مٹی دے کے فرمایا اس سنبھال لے جس دن خون بن جائے گی میرا نوازہ شہید ہو جائے گا یعنی خبرہ بھی دیا تھا صرف شہاد سین دے اندر علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیں مولا علی سفین واسطے نکلے جدو میدان کربلا فرمایا پتر حسین اس میدان نہ بھولی تیرے تے شہید کر دیتا جائے گا خبرہ عام سن عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نے حضور دے چچے دا پتر ہے آپ فرمان نے سانوں کا سی یقین سی کہ امام شہید ہو کے رہے گا اتنیاں خبراں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے دتیاں دن رسول اللہ بے شمار مقامات دے خبراں دتیاں دن ایک اللہ سکیاں ہو کے رہنیاں دن بائی رجب ہے البدایہ لکھی ہے بائی رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری وقت ہے آپ نے یزید نو سمجھایا فرمایا میرے جان تو بعد حسین البگاڑی نا یہ نسل رسول ہے یہ نماز رسول ہے یہ جگر گوش ہے بطول ہے انہاں البگاڑی نا حضرت کا انتقال ہو گیا یزید پیندرہ بدل گیا دور بدل گیا اپنی من مرضی کی تھی فاری خط لکھیا تاریخ تبریہ لکھ دے کہتا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی اور عبدالرحمن بن ابی بکر انہاں چاروں دی بیعت کرو لو اگر بیعت نہیں کر دے انہاں دا بندوبست کرو اے خط مدینے پہنچی ہے ولید بن عقبہ دے کول گورنر مدینہ نے امام نو گورنر ہاؤس دے اندر بلایا سامنے خط رکھ کے کہتا ہے بیعت کرو یزید دی امام نے خط پڑھیا حضرت امیر معاویہ دے انتقال دی خبر پڑھ کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا رہی گل بیعت دی میں بیعت کرا یزید دی یہ نہیں ہو سکتا میں دار صدیقی دیکھی ہے میں دار فاروقی دیکھی ہے حضرت عثمان کا پاک زمانہ دیکھی ہے میں گردن کا کٹا دیاں گا اور یزید دی بیعت قتل بھی قبول نہیں کراں گا تھوڑی کی بہت کمرے سمجھ دیا سی اندر حال ہے جا بیدے کور کرنا مشکل ہو جانا جتنے بھی سن کا جب تھوڑی کی آواز کم رہا اس لئے میں قتل قبول نہیں کراں گا بیعت ضمیر دی آواز کا نام ہے تو میری بیعت کرنا یزید کی کبریت ہوئے گا پورا مدینہ بیعت ہو جائے گا مکہ والے بیعت ہو جائیں گے اگر میں حسین نے یزید کی بیعت کر لی میں بیعت نہیں کراں گا دان مان دان قربان کر دیں المستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے مروان بن حکم کے منافق کول بیٹھا ہے
ولید نو کہنے لگیا حسین نو ایتھے گردن لا دے، آہستہ کی آواز کہنے لگیا ورنہ ایک جان واقعہ ہو جائے۔ امام دے کناں چ آواز پہ گئی، امام نے چکی تلوار کوڑی سے فرمایا منافقہ کناں چ بھوکا نہ مار کے تیرے پیتے پانی ہے تے حسین دے مقابلے ہی چل جا۔ کناں چ بھوکا نہ مار، یہ تیرے پیتے پانی ہے حسین دے مقابلے ہی چل۔ منافق سی، منافق دے پیر نہیں ہوتے، ڈر گیا۔ امام واپس آ گئے گھر، سر و شہاد کہنے چ علامہ صاحب لکھے ہے 150 خط آئے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خطبات میں پڑھے 2 بورے بھر کے اتنے زیادہ خط امام نو کوفیاں دے آئے کہ آ جاؤ اسی تہاڈے منتظر ہاں۔ امام نے جان دیا پھر تیاریاں کر رہے ہیں۔ سیدہ زینب کو بھی خبراں پہنچ گئیاں کہ امام ان قریب مدینہ چھوڑن والا ہے۔ آپ اپنے شوہر دے گھر نے نکاح تائے دے پتر نال ہویا، یعنی مولا علی دے وڈے بھائی دے بیٹے نال عبداللہ بن جعفر نال نکاح ہے۔ سیدہ زینب دا اپنے شوہر دے گھر بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ اجازت لواں تے میں بھی امام ول چلی جاواں، امام مدینہ چھڈن والا ہے قریب۔ ادھر عبداللہ بن جعفر گھر آئے، انہاں جدوں سیدہ زینب نو روندیاں دیکھیا، میں کی گل ہے کیوں رو رہی ہوں؟ تانوں پتہ نہیں یزید اقتدار ہی چاہے امام نے ہم قریب مدینہ چھڈن کا ارادہ کر لے تے میں زینب چاہنی ہوں جدوں میرا ویر حسین مدینہ چھوڑے میں بھی نال جانا چاہنی ہوں۔ اے عبداللہ اسی میرے سر تاج ہو، مینوں اجازت عنایت فرما دیو، میں بھی نال جانا چاہنی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا زینب میں تینوں اجازت دینا تو نال جا سکنی ہے۔ ادھر اجازت لین تو مال حق بن کے عرض کر دیا ایک اجازت اور لینا چاہنی ہوں، میں کلی نہیں جانا چاہتی، آمد محمد نو بھی نال بھیج دیو، کہ جویں تواڈے بچے اسی طرح میرے بھی بیٹے، لیکن اجازت عنایت فرما دیو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے انج بازو پھیلائے تو ماں بچیاں نو سینے نال لا لے، فرمایا میں روتا نہیں، زینب ایک گل سن لے، مینوں انج لگدا ہے واپس نہیں آن گے، تقدیر گلاں زبان تے لا آندی ہے، تقدیر گلاں کروا دیندی ہے۔ ادھر اجازت لے کے امام دے گھر آندیاں آ کے عرض کردیاں نے ویرا کلی زینب نہیں آئی، تو ماں بچیاں نو بھی لے کے آ گئیاں، سانو اپنے قافلے دے اندر شامل کر لو، اسی بھی نال جانا چاہنے ہوں۔ ادھر امام تیاریاں کر رہے، امام عالی مقام تیاریاں پہ کر دیں۔ 26 رجب دی شام ہو گئی ہے، 27 دی رات آ گئی ہے، جدو ادھی رات دا ویلا آیا امام نے فرمایا پاک شہزادیو آؤ جنت البقیع دے اندر آخری سلام پیش کر لئیے۔ ایک بزرگان دا طریقہ ہے، آج تک یہ طریقے تے عمل کیتا جاتا ہے، جدو لمبا سفر کیتا جائے دور جانا ہوئے بندے کہتے ہیں ماں باپ دیاں قبران دے دعا مانگ چلیے، قبرستان ہاتھ اٹھا چلیے، دور جا رہے ہیں۔ ادھر امام نے جنت البقیع دا رخ کیتا ہے، امام جنت البقیع دا رخ کرتا ہے۔ جنت البقیع دے اندر امام آندے نال باپ شہزادیاں نے رات دا انتخاب کیتا گیا، کیوں رات دا انتخاب کیتا گیا؟ اے شہزادیاں دن مکان جو باہر نہیں نکلدیاں، آج بے پردہ ہو کے عورتاں مزارات دے جان، قبرستانہ دا رخ کرن، 9 محرم ہوئے 10 محرم ہوئے قبرستان جانا، بے پردہ ہو کے عورتاں دا شریعت مصطفیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ او دن قرآن پڑھتا ہے، او دن درود پڑھتا ہے، تسبیحات کرن دے دینے، انہاں دینا اندر قبرستانہ دے اندر بے پردہ ہو کے عورتاں جان، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک مزارات دے جان دا طریقہ کیے، دنیا ستی پئی ہے، ادھی رات دا ویلا ہے، جنہاں دے پیراں دی تلی زمین نہیں دیکھی، جنہاں دے سر تو دوپٹے نہیں سرک دے، او پاک بیبیاں مکان چوں اج کیوں باہر نکلیاں؟ دین دے مشکل وقت آ گئے، آخا ویلا آ گئے، دین نے مدینہ چھڈن لگے، آخر کار او وقت بھی آن پہنچا، آخر کار او وقت بھی آن پہنچا، لکھیا جو تقدیر رشتے آنے، آخر کار او وقت
فرشتے آنے کلشی مار اڈاریاں غائب ہو گئے پورا تڑپیاں عرش عظیم کمبیا ادھی رات میں لے جنت البقیع دے اندر آدیاں پاک شہزادیاں نال نے جنت البقیع دے اندر ماں دی تربت دے اوپر آکے سیدہ زینب سلام پیش کر دیا نے اے ثانی زہرا آئے ادھر حسین بن علی تے نال بچے نے جدو سلام پیش کیتا جا رہی ہے امام نو ماں دیاں وفاواں یاد آ گئیاں دھیاں دا ماما نل بڑا خاص تعلق ہوتا ہے اے ماں کوئی عام ماں نہیں اے ماں سیدہ زہرا بطول ہے جنہیں لوریاں قرآن دیاں دیدیاں جنہیں درود پڑھ کے سلائے قرآن پڑھ کے جگائے اے پاک بی بی ہے ایدے متعلق میرے رسول نے فرمائے فاطمہ پہ جا تو ملنی اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے تھے ماں دیاں وفاواں یاد آیاں جب بھی مار کے ماں دی کمر تے پاک بی بی زینب کرلون لگی جب بھی مار کے ماں دی کمر تے امام گھر آئے تہجد نوافل ادا کیتے فجر دی نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کی تھی نماز پڑھنے تو بعد سامان سواریاں دل دیا جا چکی ہے سیدہ سغرا فاطمہ نسین اللہ فرمانی دھیے تنو اکبر آن کے لے جائے گا تقدیر کہہ دیئے نہیں اکبر نہیں آئے گا کل زیادہ باپ دے چہرے دیاں کل زیادہ ویر اکبر دیاں چچو عباس دیاں سغرا تک لے ویران اصغر دیا چملے تصویران دینا بڑے نہیں آنا اینا اچھ دیا قدمانو آج ڈاک لوی اکھاں بد نہ کری راج راج تک لے بے وطن سفیران اہل بیت رسول نے جڑے افراد مدینے دے اندر موجود نے اور ایمان کو روکیا نہ جاؤ کوفے دی طرح صبر نہ شروع کرو جو تقدیر نو منظور سی اللہ رسول دیاں بارگاہاں دے اندر شہادت دیاں بشارتاں پہلے دیاں جا چکیاں نن امام نے مدینے نو آخری سلام روندیاں پیش کیتا ہے پاک فضاواں مدینہ منورہ دیاں نو آخری سلام پیش کیتا ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربل دا شاہ اسوار تریا اتا جگر حسین دا جان دائے ایویں چھڑ کے نانے دا شہر تریا مدینہ چھوڑے امام مکہ مکرمہ دے اندر آگے ایتھے آکے امام نے قیام کیتا ہے مسلم بن عقیل نو اپنا نائب بنا کے کوفے دی طرف روانہ کر دیتا ہے ایک کوفے پہنچے 40,000 کوفی انہاں دے ہاتھ پر بیعت کر گئے تینا خط لکھیا امام آ جاؤ اسی تواڈے منتظر ہاں کوفی بھی انتظار دے اندر نے امام خط مل دیا نال 8 ذوالحج نو مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیتا ہے مکے دے اندر عبداللہ ابن عباس نے روکیا محمد بن حنفیہ سکا بھائی باپ والوں امام حسین دا کربلا دے اندر نہیں گئے انہاں روکیا امام حسین دا چچا لگتا ہے عبداللہ ابن عباس انہاں
انہاں کو گیا امام حسین نو کہندے صحاب کیوں نہیں گئے؟ میں کہتا اہل بیت دے افراد نے، اہل بیت دے اتحاد دے افراد نے، عبداللہ ابن عباس زندہ نے لیکن کربلا دے اندر نہیں گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دا پتر ہے، زندہ لیکن کربلا دے اندر نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ جانا نہیں جی جنہاں دیاں شہادتاں لکھیاں جا چکیاں جان، جنہاں شہادت دے جام پینے جی جو اللہ کو منظور دی۔ امام نے مکے نو آخری سلام کیتا ہے، بیت اللہ دیاں پاک فضاواں چھوڑیاں، سفر مکہ مکرمہ تو جاری ہے، کوفہ منزل ہے۔ جب امام مکے تو نکلے لیکن مقام سالمہ تے منزل تبدیل ہو گئی ہے، ارادہ بدل گیا ہے، کوفے جان تو رخ کر بلاول ہو گئی ہے۔ کیویں ہوئے مقام سالمہ ایک منزل ہے، امام نے ایک خط ملتا ہے، اس خط نے امام عمر اللہ دیتا، کھانے اندر آنسو جاری ہو گئے۔ خط پڑھن تو بعد امام رونے لگے، فرمایا بیٹا علی اکبر جی ابا جی حکم ہوئے یا مصرف نقیل دی بچی کو لے کے آؤ، چھوٹی جی بچی ہے، شہزادہ علی اکبر لے کے آگے۔ امام نے سینے نہ لایا، پیار پہ کر دے، بچی سمجھدار سی، بول کے کہندی ہے چچو جان مدینے تو لے کے مقام سالمہ تک اتنی شفقت پہلے نہیں فرمائی، کتے میں یتیم تا نہیں ہو گئی۔ فرمایا دھیے اگر باپ دی یاد آئے حسین باپ کہہ لیں، اگر ویران دی یاد آئے اکبر نو ویر کہہ لیں، زین العابدین نو ویر کہہ لیں، قاسم نو ویر کہہ لیں۔ آنسو جاری نے جد محبوب پیارے بچھڑا کون روے پھر تھوڑا، جد محبوب پیارے بچھڑا کون روے پھر تھوڑا، سب روگا تھی روگ محمد جس کا نام چھوڑا۔ مقام سالمہ دے امام رکے آئے، رات تھی ٹھہر گئے، آنے والے لوگ کے اندر پلٹ جاؤ، حالات بدل گئے۔ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتا گیا، ابن زیاد گورنر ہے، جلاد کی شمداد نہیں، پلٹ جاؤ چلے جاؤ واپس، فرمایا واپس نہیں جاواں گا، میرے قدم حق دی راہ دی طرف اڑ چکے ہیں اور میں بچے قربان کروا دیاں گا، تن قربان کروا دیاں گا، واپس نہیں پلٹاں گا۔ امام دا صبر اور میدان کربلا ول جا گئی ہے، ایک منزل ایسی بھی آئی ہے اور 1000 سپاہی لے کے امام نو گرفتار کرنے لے آئے۔ فرمایا اور میرا قصور کیے؟ حضرت ہور کہتے ہیں سانو جرم نہیں دسے جاندے، قصور نہیں دسے جاندے، اسی نوکری کرنے ہوں، آرڈر کی تعمیر کرنے ہوں، ظہر کا وقت ہو گیا سی، فرمایا نماز پڑھنا اے بعد اندر فیصلہ کرا گا کہ گرفتاری دینی ہے یا تیرے نال جنگ کرنی ہے۔ امام مصلی امامت دے آئے اور بھی صاف اندر آپ کے کڑا گئے، امام نے پیچھے دھیان ماریا، فرمایا نماز پیچھے پڑھنا ہے، تلوار میرے خلاف چکنا ہے، کہنا جڑی تلوار خلاف چکی ہے اور نوکری کا معاملہ ہے، جڑا نماز لی صاف اندر آ گیا، اے ضمیر دا مسئلہ ہے، نماز اے ضمیر دا معاملہ ہے، ضمیر دا ہونا بھی درد ہے، حق دا امام تو ہی ہے۔ حسین یہ نہ ضمیر میرا بھی دستا ہے، حق دا امام تو ہی ہے۔ امام نے نیت کی تھی نماز دی اور بھی نماز اندر شامل ہو گئے اور کہتا ہے جدوں میں نیت بنی ہے امام دے پیچھے میری زندگی دیاں نمازاں ایک پاسے، لیتی نماز ایک پاسے، قیام دی لذت وکری ہے، رکوعاں دا سکون وکھرا ہے، سجدیاں دیاں لذتاں وکھریاں، جدوں سلام پھیرے حضرت ہوردیاں اکھاں بھریاں آئیاں، امام دیاں قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہدا معاف کر دیو، گرفتار کرنے دی جرت کی دی ہے، مینوں اپنے لشکر اندر شامل کر لو، میں نہیں جانا واپس یزیدیاں دے اندر، مینوں اپنے لشکر دے اندر شامل کرو۔ فرمایا ہن سوچ لے بڑا مشکل کام ہے، کھان والیاں نوں چھوڑ کے انہاں اندر آ رہے ہیں جڑے بھوک برداشت کردے ہیں، پین والیاں نوں چھوڑ کے انہاں اندر آ رہے ہیں جڑے پیاساں برداشت کردے ہیں، سائے والیاں نوں چھوڑ کے دھوپ والیاں دے اندر آ رہے ہیں اور کہہ
فرمائندا ہے میں سارا کچھ جاننا وا، میں باطل نو چھوڑ کے حق والے اندر آ رہے ہوں، شیطان والے نو چھوڑ کے رحمان والے اندر آ رہے ہوں، یزید والے نو چھوڑ کے مصطفیٰ والے وچ آ رہے ہوں۔ یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا، یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، خدا والے مصطفیٰ والے۔ اور تھوڑی کی اور کام کرو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل لشکر اندر حضرت ہور شامل ہو گئے۔ ادھر سفر میدان کربلا وال جاری اور ساری ہے۔ بالآخر تو محرم الحرام کو جدو چٹیل میدان آئے، امام نے مٹی دے کے فرمایا میں پہچان گیا ہوں وہ یہ مٹی ہے جڑی جبریل نے لانا جان لو لے آ کے دیتی سی، خیمے لگا دے ہو، اے وہی حسین دی آخری آرام گاہ، خیمے لگ کے میدان کربلا دے اندر ایک میدان بڑھتا ہے لاہور اندر، لاہور داتا علی حجویری دی نگری کے لاندر ایک میدان بڑی پاک پتن دے اندر او بابا فرید دی نگری، ایک میدان شور بور دے ٹبے تے بڑے سلطان العارفین دی نگری، ایک میدان اجمیر اندر بڑے او خواجہ اجمیر دی نگری کے لاندی ہے۔ وہاں زمین کربلا کنج حسین نے تینوں بسایا ہے، سات پتر مولا علی دے کربلا دی دھرتی تے دفن ہوئے، نواسے دفن ہوئے، مولا علی دے پوترے دوترے دفن ہوئے، اصحاب دسون ہوئے، جس زمین نو جاندا کوئی نہیں حسین نے وسا دیتا ہے دشتے بلا کو، عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، کربلا کے ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ دن محرم الحرام گزر گئی، یزید لشکر آ رہے، لشکر تے لشکر آ رہے، چار بھی گزر گئی، 7 تک لشکر آئی جا رہے، تعداد 22,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ابن کثیر لکھی ہے ادھر لگے اگر بیعت نہیں کرتا پانی بند کر دیو، حسین تے پانی بند کر دیو، چھوٹے چھوٹے بچے تے شلابیاں نال نہیں، پیاس برداشت نہیں ہوئے گی، بیعت تے مجبور ہو جائے گا، پانی بند کر دیتا ہے۔ مسلمانہ کنا تے پانی بند کیتا ہے جنہاں میرا رسول سینے نہ لائے، صحیح البخاری دی روایت ہے، سینے نہ لا کے کہہ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں نال پیار کرنا، یا اللہ میں نال پیار کرنا، اللہم انی احبہما احبہما، تو یہ نال پیار کر، واحبہ میں یحبہما، جڑے جڑے نال پیار کر دیں تو نال بھی پیار کر، جنہاں سینے نال لا کے میرا نبی دعا منگے انہاں تے پانی بند کر دیتا گیا، جنہاں دی محبت تو بغیر نماز قبول نہیں، جنہاں دے بغض اندر کیتے حج قبول نہیں، اگر بغض حسین نے روزے قبول نہیں، ریاستہ تے عبادتہ قبول نہیں، انہاں دے پانی بند کر دیتا گیا ہے، جنہاں دے پانی بند کیتا گیا، نازل جنہاں دے گھر قرآن ہویا، نازل جنہاں دے گھر قرآن ہویا، تے جبریل آوے دربان بن کے، باپ جنہاں دا ہر میدان اندر لڑتا رہا سیکل ایمان بن کے، ماں جنہاں دی جنت خاتون ہوئے، نانا عرش تے جائے مہمان بن کے، باغ دین دا کون ویران لگیا، کربلا آگے نگہبان بن کے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تے پانی بندے 8 گزر گئی، 9 بھی گزر گئی، رات 10ویں آ گئی ہے، فرمایا بیٹا بھی ابا ہے جی، ابا جی گواوے، فرمایا پتر اج دی رات آخری رات ہے، ذرا ساتھیاں نو خیمے دے اندر بلاؤ، میں خاص خطبہ دینا چاہنا ہوں۔ تمام ساتھیاں نو خیمے دے اندر جمع کیتا گیا، فرمایا ساتھیو مدینے دی پاک زمین
تو لے کے ریگستان کربلا تک حسین دا ساتھ دیتا ہے. میں راضی ہاں پلٹ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو تھوڑے بچے یتیم ہو جان، بیویاں بیوہ ہو جان. میں راضی ہوں پلٹ جاؤ واپس. بیٹا پر چراغ بند کر دیتے جان، چراغ گل کر دیتے گے، بجھا دیتے گے. تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلائے گے بڑھا صحابی رسول جنہا نام حبیب ابن مظاہر ہے، ٹھوڈی دے نیچے تلوار دا دستہ رکھی ہے، چٹی داڑھی تک لے کے جانا میں صحابی رسول میں تاکھنل بارگاہ رسول دے اندر تینو ظلف رسول نال امام کھیل دے آوے کیے، چھاتی رسول نال چندیاں آوے کیے، رسول اللہ دیاں شانیاں دے بیٹھیاں دے کیے. اگر میں چلا گیا حضور دی بارگاہ دے اندر کی جواب دیاں گا؟ نہ میں جانا ہے نہ ساتھیاں جانا ہے. اللہ اکبر. امام میں تیری جرت تو قربان جاؤں، ساتھیاں دی وفا تو قربان جاؤں. ایک بہتران دا سپہ سالار کہتا ہے جنہیں واپس جانا چلا جائے میں راضی ہوں، جنہیں واپس جانا چلا جائے میں راضی ہوں. ادھر 22,000 دے لشکر دا سپہ سالار ابن سعد لکھ دے ابن زیاد نو اور تعداد بھیج دیو، تعداد تھوڑی ہے. ادھر 15 دا امیر چراغ گل کر کے کہتا ہے جنہیں جانا چلا جائے. ادھر 22,000 دے لشکر دے سپہ سالار دیاں ٹنگاں پئیاں کب دیاں. یہ وجہ کی ہے؟ وجہ پیچھے حضور دی دعا ہے. فرمایا ایک دن فرمایا دیئے حسن میں اپنی سرداری دے دیتی ہے، اے فاطمہ حسن میں اپنی سرداری دیتی ہے. ابو جان میرے حسین کو کی دیتا ہے؟ فرمایا اپنی شجاعت دیتی ہے، اپنی دلیری دیتی ہے. حسین دے کل شجاعت رسول ہے، امام دے کل نبی پاک دی دلیری ہے. پتھر کھا کے بھی میرا رسول نہیں ڈولیا، کاہن کیا گیا، جادوگر کیا گیا، راماندر کنڈے بچھائے گئے جنہیں کل شجاعت رسول ہوئے. کیوں نہ چراغ بجھا کے کبھے جنہیں جانا چلا جائے. حسین توڑے تے راضی ہے کیونکہ امام موت تو نہیں ڈردا، موت کیا حیثیت رکھ دی ہے. حسین بن علی دے سامنے ساتھیاں وفاد حق ادا کیتا. انہاں دسیا محبت کس چیز دا نام ہے، انہاں دسیا پیار کس چیز دا نام ہے. گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا. اوے لا کے توڑ نہیں بانیاں اکھیاں نے. دن دا 5 سال بھی بندے یرانے دے اندر نہیں کردے، 10 سالاں بھی کوئی پہنچ دے. گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا. اوے لا کے توڑ نہیں بانیاں اکھیاں نے. اصغر ہتھاں دے وچ گوہا دینا، نالے باغی کٹوانیاں اکھیاں نے. نائم اکبر جوان دی لاش اتے ہنجو نہ وگانیاں اکھیاں نے. فرمایا ساتھیو اپنے اپنے خیمیاں دے اندر چلے جاؤ، قرآن پڑھدیاں رات گزارو، تسبیحات کردیاں رات گزارو. آج دی رات زندگی دی آخری رات ہے. ساتھی خیمیاں دے اندر گئے. امام نے بھی خیمے دا رخ کیتا ہے. ایک اس دا خیمہ ہے، ایک سے بطول دا خیمہ ہے، ایک شانی زہرا دا خیمہ ہے. امام دی بہن ہمشیر سیدہ زینب دا با خیمہ ہے. اجازت لے کے امام اندر داخل ہوئے. فرمایا بہن زینب ذرا گود قریب کر، میں تیری گود اندر سر رکھنا چاہنا. جدو تیرے قریب آنا مینوں ماں دی خوشبو آندی ہے، ماں دی یاد تازہ ہو جاندی ہے. وڈیاں بہناں دے وچوں ماما دی جھلک نظر آندی ہے. امام نے گود دے اندر سر رکھیا ہے. امام قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. کیسا قرآن نال پیار ہے. آج امت قرآن نو بھول گئی ہے، آج امت قرآن نال تعلق توڑ چکی ہے. اس لیے ذلت و رسوائی دا سامنا کر رہی ہے. تھوڑے لوگ نے جنہاں نے اپنا آپ کو قرآن نال جوڑیا ہے. تواڈے علاقے دے اندر کتنا سونا نام ہے مدرسہ حیدر قرار. اے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلواؤ، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھنا سکھاؤ، انہاں نو قرآن دی تعلیم سکھاؤ.
میدان کربلا دی تقدیر دے ادھی رات گزر گئی ہے، امام قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، جتھے فرمایا اہل بیت ہون گے اوتھے قرآن ہوئے گا، جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہون گے۔ سیدہ زینب دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے، امام دے چہرے پاک دے گرے، فرمایا 22,000 دا لشکر دیکھ کے ڈرتا نہیں گئی، نہیں ویرا، اگر تو حیدر کرار دا پتر ہے میں بھی علی دی دھیاں، اگر تو شیر بطول پیتا ہے میں تا چادر تطہیر دی وارث ہوں، میں ڈری نہیں، اگر تو شیر خدا دا پتر ہے میں بھی دختر حیدر کرار ہوں، میں تیری تلاوت سن کے رون لگ گئی ہوں، تیری تلاوت نانے دے ممبر تے تو پڑھے، میں گھر بیٹھ کے سنے، کعبے دیاں فضاواں اندر تو قرآن پڑھے، میں سنے، سارے رستے اندر قرآن پڑھے، میں سنتی رہی ہوں، پر ویرا آج درد وکھرا ہے، آج سوز وکھرا ہے، آج لذت تلاوت قرآن وکھری ہے۔ امام دیاں اکھاں بھر آئیاں، فرمایا زینب تلاوت دا کچھ بھی نہیں، جڑی گل کربلا دے اندر کرانگا ہر زمین تے پہ آئے گا، ساتھ نیزے دی نوک دی ہوئے گا، فرشتے بھی مرحبا دے مارے لان گے۔ کیونکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ رات گزر گئی ہے، حضور دی زیارت بھی ہوئی، اس رات دے اندر سرکار کو دعا کی کروائی، حضور نے دعا کی دی اللہم انی آتل حسین صبر و اجر، مولا میرے حسین صبر بھی دیوی تے اجر بھی دیوی۔ نماز فجر پڑھیے، 10 دی صبح امام للکارے آ گیا، جانا چاہیا، ساتھیاں روکے آؤ، جاننا دیتا، ایک ایک کر کے ساتھی جا رہے، امام دے جامع شہادت نوش کر رہے، امام لاشے چکتا ہے، پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باری آ گئی اہل بیت رسول دی، اہل بیت دی باری آ گئی ہے، تیرا میرا دین تے لگیا کچھ نہیں، اس لئے سانو دین دی قدر نہیں، ویکھنا ذرا خاندانی رسول دیاں قربانیاں۔ مولا علی دا پتر ابو بکر بن علی میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے، دوسرا پتر عمر بن علی اے بھی جامع شہادت نوش کر گئے، تیسرا پتر عثمان بن علی اے بھی جامع شہادت نوش کر گئے، چوتھا پتر عبداللہ بن علی اے بھی جامع شہادت نوش کر گئے، پنجواں پتر جعفر بن علی اے بھی جامع شہادت نوش کر گئے، چھواں حضرت عباس جنہوں علمدار کیا جان رہے اے بھی بازو کٹرا گئے۔ امام نے اپنے ہاتھاں 6 بیرامان دے لاشے چکے، امام پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کربل شریف دے ٹبیاں دے سب کچھ صحیح حسین نے وار دیتا، کربل شریف دے ٹبیاں دے سب کچھ صحیح حسین نے وار دیتا، ظلم ستم دیا کہ جو بھڑک دی سی، خون دے کے شبیر نے ڈھار دیتا، چپولا عباس دے بازوان دا گلہ کرنیاں سوکیاں، تقریرہ کرنیاں سوکیاں، چپولا عباس دے بازوان دا بیڑا پاک اسلام دا تار دیتا، کر کے پت قربان سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دیتا، ایک ایک کر کے بھائی قربان ہو گئے، 6 بھائیاں دے لاشے چکے، قاسم دی جوانی اکھاں دے سامنے لٹدیاں ویکھی، چڑھدی جوانی شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر دا لاشا امام نے میدان کربلا دے اندر تڑپ دے آیا دیکھئے، وہ وقت بھی آئے، امام تلوار صاحب پہ کر دے
دے سیدہ زینب آ گئیاں ویرا دل کردہ نانے دے دین دا صدقہ دیا کی صدقہ دینا چاہیے میرا دل کردہ میں تے محمد قربان کر دیا فرمایا زینب چھوٹیاں عمرانے یزیدی لحاظ نہیں کرنگے چلو بیٹا مامو دیا قدمہ اندر گر جاؤ جب تک اجازت نہیں ملتی مامو حسین لیا قدمہ نو نہیں چھڑنا قدمہ اندر گر گئے اجازت بے منگ دیں اجازت دے دیو اجازت سیر دی نہیں منگی جا رہی کربلا وال جان دی منگی جا رہی ہے اجازت دوسرے ملک اندر جان دی نہیں کربلا وال جان دی منگی جا رہی ہے اشارات پڑے ہیں فرمایا جاؤ تیاریاں کرو بیٹا سیدہ زینب لے کے اپنے پاک خیمے دے اندر آئیوں پگڑیاں بندیاں پئیاں سرما پہنانیاں پئیاں گلاں کردیاں نالے محبت بریاں فرمانیاں نے بیٹا اے میدان کربلا اے مدینے دی زمین نہیں جتھے پھلاں نال استقبال ہوئے ایتھے تیراں دا نہیں وس جائے گا نیزیاں دیاں نیاں سیدھیاں ہو جان گیاں تلواراں دا رخ تواڈے ول ہو جائے گا اے پتر کڑ دے کے نہیں نسنا سینہ تان کے لڑنا ہے کوئی کمینہ ہی نہ کوئے اور دیکھو علی دی بیٹی دے بیٹے میدان چھوڑ کے پہ نس دیں پتر سینہ تان کے لڑ لائے آج پتر دوجے ملک جائے ماما روندیاں وشیاں پہ جاندیاں اللہ کے بندہ واپس آئے گا کل ہوندی رہے گی لیکن وہاں مولا علی دی بیٹی تیری جرت قربان جاوا آخری باری تو نہ بچیاں نو تیار کرن تو بعد سینے نہ لائے فرما جاؤ پتر اللہ دی شکر تواڈے مامو جان تواڈے باہر انتظار دے اندر نے تانوں کربلا ون ٹور دیں ادھر پتران ٹورے آئے روندیاں نہیں پئیاں واویلا نہیں پئیاں کردیاں مسلح بچھا لے اپنا سار مالک دے کے جھکا دیتا ہے ڈھال کے مقتل دیوال تمہیں لختے جگر ڈھال کے مقتل دیوال تمہیں لختے جگر کہ زینب نے مولا ہے تیرا شکر میری محنت دا ملیا ہے مینوں اجر میری اولاد ویرن دے کھمے آ گئی دشمن دے سامنے گے ظالمان انہاں دا بھی خیال نہ کیتا یہ لاشاں بھی تڑپیاں آواز آتی ہے حسین اپنے بھانجیاں دا لاشاں لے جاؤ امام انہاں دے لاشے چک دے پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں وقت بھی آئے سیدہ زینب نے 6 مہینے دا لال لے آ کے گود دے اندر کیتا ہے دیکھ لو پیاس نال زبان باہر آ گئی ہے لے جاؤ شاید کسی اولاد والے نو ترس آ جائے فرمایا ہے تیرا خیال ہے زینب انہاں نو ترس آئے گا اگر ترس آنا ہوگا اکبر دی جوانی دے آگا قاسم دی جوانی دے آگا عباس دے بازو قلم نہ کر دے اتمام حجت واسطے لے جاؤ امام چکیا دے خیمیاں تو باہر آئے بلا کر یزیدیاں اس بچے دا بھی خیال نہ کیتا اور مابا ایمان نے نشانہ بن کے تیر مارے شہزادہ علی اصغر دے حلقوں مار پار ہو گئے اولادہ والے ہو اسی اپنے بچے آنن پیار کرنے ہوں ٹیکا جدو لگتا ہے والدین چہرے دا رخ موڑ لے دن اتنی تکلیف ہوئی برداشت نہیں کرتے 6 مہینے دا لال امام دی گود دے اندر تڑپیا ہی آخری لئیے امام نے سینے نہ لایا آخر بار حسین علی اصغر نو خود کلیجے لایا آخر بار حسین علی اصغر نو خود کلیجے لایا صدقے لال میرے اج جگ تو تر چلے ہوئے ترے آیا لائق نہیں سی اصغر تیرے لمبے دلاں دا پانی دادی کول نہ جا کے دسی اصغر غال وگایا تیر کھچ دے خون دا فوارہ نکل گئے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے کب گیا عرش خدا دا
علی اصغر دے نازک حلقوں جب نکلیا خون فوارا انا للہ و انا الیہ راجعون صندوق کھولے او دستار گڈی جڑی معراج تے نبی پاک پہن کے گئے دن جدو متھا چومیا آسمان دیا اوراں بھی رو پیاں گیاں تاجدار گورڈا دا قلم وجہ دی جایا جدو مولا علی دی بیٹی شہزادیاں دے قربان کروان تو بعد بھائیاں دے شہید ہو جان تو بعد آخری پائیے ایدہ متھا چومے ساتھ دستار رکھیے کی منظر سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار تاجدار گورڈا فرماندے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی وادے بغار مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار بن سور کر جو ہوا دلدل غیدر پہ سوار شور اٹھا کہ گلے باغے بطول آتا ہے مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا گئے امام سلام کی دے خیمیاں دے اندر آخری سواری تے اسوار ہوئے دشمن دے سامنے آئے طویل خطبہ ارشاد فرمایا اپنی فضیلت دی حدیث بھی پڑھیاں لیکن انہاں دے پتھر دلاں تے اثر نہ آیا انہاں تلواراں تے نیزے اندر رخ امام وال کر دیندا ہے ابن سلام مقابلے دے اندر آیا واصل جہنم ہو گئے تھوڑے جے وقت اندر امام نے یزیدیاں دیاں صفاں دا رخ بدل دیندا ہے تھوڑے جے وقت اندر یزیدیاں دیاں صفاں دا امام نے رخ بدل دیندا ہے تل دن دے ترے آئے سید ہویاں خشک زباناں سب دیاں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے ماضیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کی دی تقیال نبی دیاں شانا آزم صبر حسین دا ڈٹھائے وچ کربل دے میدانا جرت نال پیا امام لڑدائے بالآخر مجبور ہو گئے یزیدی کہنے دھوکے دعوال کرو ان مقابلہ نہ کرو ایک بند وقت نے دھوکے دے نل امام دے باپ سینے دے اندر نیزہ ماریا او سینہ جڑا سینہ رسول نہ لگیا کردہ سی او جدو زخمی ہوئے امام نڈال ہوگے پیدر پیدر تلواراں دے وار چلے نہیں تیرہ نامی وس گیا امام زخمی ہو کے زمین تے تشریف لے کے آئے بے دل غور انجلی کا حسین یارو جی میں ٹک پیا برک قرآنوں بے ادبی دی حد ہو گئی ایک کو کچھی آسمانوں آج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلے آئے اس جوانوں شمر قریب آن لگیا فرما دنیا دے کتے ٹھہر جا جان دیوار بھی توڑ نمالن دے میدان کربلا اندر نماز نیت لئی سار سجدے دے اندر کیے لئین گلا پیا کٹتا تیغ حل کتے سار گئے وچ سجدے تیغ حل کتے سار گئے وچ سجدے ذرا افنا زہرا دلال کی دی قلم رون لگی جدو لکھن لگی جو آلے رسول دنال بیتی اے امیر اسلام دی لاج کان لئی فاسد و فاجر دی بیعت کی دی گلا کٹیا گیا سر حسین نیزے دی نوک کے چڑھا دیتا گیا سیکھائیں اترے مکھن پکانا اتنا بڑائی آخا کمیں بچڑے دے کے یار منانا اتنا سخی حسین دا کمیں لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زل بر کے پر حسین نے امت خریدی ایویں گلی گلی ذکر نہیں ہو رہا پر حسین نے امت خریدی سارنے سے دی نوک تے چڑھ کے
امام دی قربانی عمل دا سبق دے دی ہے. میدان کربلا بشار سجدے چ رکھے ہے. امام زین العابدین کہندے مدینے تو لے کے مکہ تک، مکہ تو کربلا تک، کربلا تو کوفہ تک، کوفے تو 23 منزلہ دمشق تک، پھر واپس مدینے تک. سارا سفر اپنی پھوپھی سیدہ زینب دے نال کیتا ہے. فرض نماز چڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے، تہجد دی نماز بھی قضا نہیں ہوندی. ہن ذرا سوچو، علماء تشریف فرمان، سمجھدار احباب بزرگ تسی موجود ہو. 11 محرم دی جڑی صبح ہوئے گی وہ صبح بھی تہجد پڑھی ہے سیدہ زینب نے. 7 بیراواں دے لاشے، 2 پتراں دے لاشے، 3 بھتیجیاں دے لاشے، اصحاب پیغمبر دے لاشے بے غور کفن پہ ہوئے. انہاں لاشاں دے جرمٹ دے اندر سیدہ زینب رب کو سجدے پہ کر دی. لکھاں غوثاں تے قطباں دیاں زندگی دیاں عبادتاں ایک پاسے، سیدہ زینب نے جڑی وہ 11 دی صبح تہجد دے تسبیحاں پڑھیاں ہون گیاں، وہ ایک تسبیح دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. انہاں دسیا عبادت کس چیز دا نام ہے، مالک دے اگے کیویں جھکنا ہے. ایک موت ہو جائے ساڈے اندر، اسی نماز بھول جانے ہیں صدمے دے اندر، سانو اپنی فکر نہیں رہتی. ذرا میدان کربلا دا منظر سامنے رہا، اوتھے بھی تہجد دیاں رکعتاں پڑھیاں جا رہی ہیں، سجدے دتے جا رہے ہیں. اللہ سانو صحیح معنی چ ناستیاں نو مننے دی توفیق عطا فرمائے. جڑے اس پروگرام میں چاہے جنہاں سجایا، اللہ انہاں سارے دے رزق وچ برکات نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک نام سماعت سے ہمارے 16 اگست